الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شفا کی 48 امراء شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد کرم قدر فرماتے ہیں کہ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق جو اللہ تعالیٰ جل مجد کریم نے نازل فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وَاحْذُرْهُمْ، ان سے بچتے رہیے، اَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں آپ کو یہ کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں، عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس چیز کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب نازل فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فَاعْلَمْ، یہ جان لو کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو صریح نافرمان ہیں۔ مفسرین کرام نے جگہ نقل فرمایا، جس طرح صاحب تفسیر مظہری نے بھی اور دیگر مفسرین کرام نے بھی جگہ یہ نقل فرمایا، یہودی بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، ان کے جو بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، ان کے جو علماء تھے، ان کے جو سردار تھے، وہ باہم اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک خبیث مشورہ کیا، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں، کہنے لگے کہ انما ہوا بشر، وہ ایک انسان، ایک بشر ہے، اور کسی بشر کو دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ سارے مل کے جائیں گے اور جا کے ان سے یہ کہیں گے کہ ہمارا ایک جھگڑا ہے ہماری قوم کے ساتھ، تم جانتے ہو کہ ہم یہودیوں کے علماء ہیں، احبار ہیں، اور یہودیوں کے یعنی سردار ہیں، ان کے سید ہیں، ان کے سردار ہیں، ہم ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، اور سارے یہودی ہمارے پیروکار ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں، ہمارے حکم کے وہ وفادار ہیں، فرمانبردار ہیں۔ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو سارے یہودی ایمان لے آئیں گے۔ اور وہ جانتے تھے کہ حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی تھی جب کوئی بندہ جہنم سے بچ کر جنت کی جانب آتا تھا، یعنی میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا تھا، حضور کے دامن کرم میں پناہ لیتا تھا، حضور کو خوشی ہوتی تھی، اور نے کہا کہ اس بات سے میرے آقا کا نام لے کے کہا وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم یہ کہیں گے نا کہ ہم سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہمارے ایمان لانے پر باقی یہودی بھی ایمان لے آئیں گے، تو پھر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا، پھر ہم جو چاہیں گے ان سے منوائیں گے۔ ہم یوں کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے تئیں اللہ اور اس ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، وہ جاہل بے وقوف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس بات کو انہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اس انداز سے۔
میں کہہ رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یوں کہیں گے کہ ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا ہماری قوم کے چند افراد اور ہمارے درمیان ہے۔ بظاہر وہ لوگ سچے ہیں جن کے اور ہمارے درمیان جھگڑا ہے، وہ لوگ سچے ہیں، ہم ان کے ہاں جھوٹے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ڈنڈی معاذ اللہ تعالیٰ مارنے پر انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات مان لی اللہ باللہ تعالیٰ پھر غلط فیصلہ کرنے والے ہو گئے، یہ تو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، ہم ایمان تو نہیں لائیں گے لیکن ان کو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور کر دیں گے، فتنہ میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے۔ وہ میرے کریم آقا کے دربار انور میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کیا خیال کیا تھا، یہ ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، یہ ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ عقل کے اندھے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رب کائنات کی جانب سے صاحب وحی ہیں، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو فرماتے رب کائنات کی وحی کے ذریعے فرماتے ہیں، ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یہ جملہ سخت ہے۔ ایک عام ایمان والے کی میں بات کرتا ہوں، ایک عام ایمان والا الحمدللہ تعالیٰ ایمان میں پختہ ہوتا ہے، اسے کہا جائے کہ یہ غلط جملہ کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں تجھے دوں گا، تو یہ تو رشوت ہے، تو ایک ایمان والا ایسے جملہ نہیں کہہ سکتا۔ تو میرے کریم آقا کی جانب یہ جملے اللہ باللہ تعالیٰ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بارگاہ ساتھ ماب میں وہ پروگرام کے تحت حاضر ہوئے اور آ کر یہ ساری کی ساری سازش سرکار کے سامنے ذکر کی، کہا کہ آپ بس ہمارے ساتھ یہ تھوڑا سا تعاون کریں، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، ہم ابھی آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ میرے کریم آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں غلط فیصلہ کروں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جس شخصیت کو 40 سال تک اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ان کافروں نے صادق اور امین کہا تھا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد کیسے ڈگمگا جاتے، کیوں کا ڈگمگا جاتے؟ میرے کریم آقا ان کو صاف صاف جواب دے دیا، مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان لاؤ تمہاری مرضی، نہ ایمان لاؤ جاؤ جہنم میں، مگر میں کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹا فیصلہ نہیں کروں گا، میں ہمیشہ حق پر فیصلہ کروں گا۔ وہ ذلیل و رسوا ہو کے واپس آ گئے۔ رب کائنات نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ قیامت تک کے لیے ایمان والے تجھے اپنے کریم آقا رسول رحمت کے اس اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہوگا کہ جب بھی تو فیصلہ کرے دوستوں کے درمیان دشمنوں کے درمیان تو فیصلہ وہی کرنا جو رب کائنات کی رضا کے مطابق ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے آپ اسی چیز کے مطابق جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، یعنی سچا فیصلہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ میرے کریم آقا رسول عربی پر الزام دینا چاہتے ہوں گے انہوں نے ہماری بات ہی مانی، وہ رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم لے لیا، میں اپنے محبوب کو منع کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو منع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اے ایمان والو، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں بدبخت، اور جنگ بندی کے دوران کیا کہتے ہیں؟ ہم جنگ بندی کرتے ہیں بشرطے کہ اتنے یہودیوں کو رہا کر دو۔ وہ رہا کروا لیتے ہیں، پھر جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مکار ہیں، دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں۔ ایمان والوں کو ان کے مکر و فریب سے بچنا چاہیے۔ رب کائنات صاحب برکہ میں یہی کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا وَاحْذُرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اس سے بچیے ان سے، کہیں یہ تم کو کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں، کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں، کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ ان کا کہنا نہ مانیے، یہ تم کو مصیبت میں ڈال دیں گے، یہ تم کو پریشانی میں ڈال دیں گے۔
ام بعد ما انزل اللہ الیک، ان میں بعض چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کی جانب نازل فرمائی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں یہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں گے معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ میرے کریم آقا تو خود اللہ تعالیٰ محفوظ فرمانے والا ہے، وہ معصوم الخطا ہے، ان کی جانب تو خطا کی نسبت کرنا ہی کفر ہے، وہ تو معصوم ہے، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے حوالہ سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ تنبیہ فرما دی، ان سے بچیے، ان سے بچیے، ان کے دھوکے میں نہ آئیے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ کہنا مانے، جس طرح انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے کی کوشش کی، حضور نے انکار کر دیا، وہ بڑبڑاتے ہوئے بکواس بکتے ہوئے واپس چلے گئے، پھر آپ ہمارے دشمن ہیں، آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، کہتے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں تو فَاعْلَمْ، یہ اچھی طرح جان لو، پھر میں رب تم اطلاع دیتا ہوں انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ ان کو ان کی کرتوتوں کی سزا دے دی جائے، ان کے گناہوں کی پاداش میں دنیا میں بھی ان کو سزا دے دی جائے، اور آخرت میں جو سزا ملنی وہ ملنی ہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بنو قریظہ کو، بنو نذیر وغیرہ کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دینے کا حکم دیا، ان کو نکال دو۔ میرے کریم آقا نے ایسے ہی نکالا تھا، ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے، ان کے دھوکے اور فریب کی وجہ سے میرے نبی نے ان کو نکالا تھا۔ جس طرح قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ میرے کریم آقا کو شہید کرنے کی ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی انہوں نے، غزوہ خندق کے موقع پر غداری کی، اور ایمان والی خواتین جو ایک قلعہ میں بند تھی اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ ناقابل معافی ایسی گستاخیاں تھیں کہ جن کی بنا پر ان کو ملک بدر کیا گیا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان میں بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو سری گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے دین کے اعتبار سے۔ پروردگار عالم جل وعلا فرماتے ہیں اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ بات یہاں سمجھنے کی ہے، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، بڑا فلاسفر ہو، بڑا عقل مند و دانا ہو، اگر وہ غلط فیصلہ کرے گا تو اس نے جاہلانہ فیصلہ کیا ہے، وہ غلط فیصلہ کرے گا، عالمانہ فیصلہ اس نے نہیں کیا، داناؤں والا فیصلہ نہیں کیا، اسے جاہلانہ فیصلہ کیا ہے۔ اس بنا پہ ہر وہ فیصلہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا جاہلیت کا فیصلہ ہوگا، یعنی ہر وہ فیصلہ، کیونکہ اصل تو قرآن و سنت ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ جاہلیت کا فیصلہ کہلوائے گا، وہ علم کا فیصلہ نہیں کہلوائے گا، عقل کا فیصلہ نہیں کہلوائے گا، دانائی کا فیصلہ نہیں کہلوائے گا، فہم و شعور کا فیصلہ نہیں کہلوائے گا، وہ جاہلیت کا فیصلہ کہلوائے گا کہ اصل علم تو قرآن و سنت ہے، جو قرآن و سنت کو چھوڑ دے گا وہ جاہل ہے، تو اصل علم کو تو اس نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ایک بڑے کافر کو ہم، جس کا نام عمر بن ہشام تھا، کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا، خواہ کتنے پڑھے لکھے ہو، جسٹس ہو، جج ہو، کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، ان کا فیصلہ عقل والا نہیں ہوگا، علم والا نہیں ہوگا، فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فحکم الجاہلیہ، تو کیا یہ یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ نبی سے جو سراپا علم ہے، نبی تو خلاف علم فیصلہ نہیں فرماتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یقین کرنے والوں کے حضور، یقین یعنی ان کے لیے، حضور کا معنی ہوتا ہے جو ہم موجود ہونا، جس طرح حاضر ہونا کسی کے سامنے، ایک یقین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لا ریب، اس پہ کوئی بھی شک نہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور نبی اللہ کا حکم ہی نافذ فرماتا ہے۔
اس لیے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس سے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ تو گویا رسول کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو اس فیصلے سے اعلیٰ فیصلہ بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔